people. سر ایسا کوئی ایک مومنٹ ہو آپ کے کریئر کا جو آپ کو ابھی بھی یاد ہے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو یا بہت پریشانی والا ہو, کوئی ایسی چیز آپ نے رپورٹ کی ہو, کسی طاقتور شخص پہ کوئی پریشر ڈل گیا ہو؟ یار میں ایک دفعہ میں بیسیکلی میں نے رپورٹنگ کبھی نہیں کی. آئی واز ان دی نیوز روم, آئی واز ان چارج آف دی نیوز روم. اور ایک یہاں کیمپین چلی کہ جی جس طرح آج کل نہیں چلی ہوئی کہ جی یہ جو بجلی کے جو نادہندگان ہیں ان کو پکڑ لو. تو اس وقت ایک میں نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑے آدمی اور بہت بڑے سرمایہ دار وہ وزیر خزانہ تھے. تو ایک میرا بیچارہ عجیب سا منحنی سا رپورٹر جو اکثر نشے میں ہی ہوتا تھا بیچارہ, وہ میرے پاس ایک سٹوری لے آیا. اس سٹوری میں نے دیکھا کہ وہ جو وزیر خزانہ تھے اور جو نادہندگان کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے وہ خود نادہندہ تھے. اب میں نے سٹوری دیکھی, پھر میں انہوں دیکھا, میں کہ وہ ہوش ہے نا بھائی بیٹا مروا نہ دیں. تو ان کے نہیں سٹوری ٹھیک ہے میری, وہ اکثر نشے میں رہتے تھے. سر نیوز روم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب رپورٹ کوئی کر رہا ہے تو جو انچارج ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اسی کے اوپر سارا میرے پر. اچھا میں نے چیک کیا سٹوری, کچھ سٹوری ٹھیک تھی. اگلے دن میں نے انگریزی اخبار میں سنگل کالم لیڈ کے نیچے ایک خبر لگائی جس کی سرخی تھی کہ ڈیفالٹر فائنانس منسٹر لانچز کیمپین اگینسٹ ڈیفالٹر. اچھا بھی وہ لگ گئی, وہ شور مچ گیا. اگلے دن میں دیکھوں تو ایک بڑا سپک اینڈ سپین بندہ آ کے میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. السلام علیکم بھائی صاحب. انہوں نے کہا جی میں لیگل ایڈوائزر ہوں آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کو. میں کہ حکم کریں. تو اس نے تھوڑا سا چوڑا ہویا. میں کہ دیکھیں بات یہ ہے, نہیں آپ بلیک میلنگ کرتے ہیں. میں کہ دیکھیں بلیک میلنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں خبر رکھ لیتا, آپ کو فون کرتا کہ حضور میرے پاس خبر آ گئی ہے, پھر میں اس کا سودا کرتا, پھر تو بلیک میلنگ ہے. اب یہ چھپ چکی ہے, آپ کورٹ میں چلے جائیں, مجھے اندر کروا دیں. تھوڑی بہت انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میں کس حد تک بدتمیز ہو سکتا ہوں. لہٰذا میں وہ کہانی نہیں سناتا کہ میں نے کس طرح انہیں کمرے سے باہر نکالا. پلیز بائی آل مینس. نہیں میں نے پھر انہیں کہا, میں کہا یو اسٹینڈ اپ. اور نیچے میں نے گارڈ کو کہا, میں نے کہا انہوں تک نے چڑھن دیتا ہے, ہو الاؤڈ ہم ٹو کم اپ اسٹیئرز. پھر وہ سامنے ایڈیٹر ہوتے تھے ہمارے نیازی صاحب, ان کے پاس گیا روتا. میں نے کہا باہر ہی لے جاؤ بھائی, ہم نے خبر لگا دی, ناؤ وی آر ولنریبل, یو گو ٹو دی کورٹ. میں نے تھکڑیاں لوا دو, خبر ٹھیک تھی, لہٰذا وہ بچاؤ ہو گیا. سر آج کل جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کے کبھی کبھار تو لگتا ہے کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے اٹ از روٹن ٹو دا کور. اور آپ کے جو ایکسپیرینس آپ شیئر کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ہمیشہ سے ہی اٹ واز روٹن ٹو دا کور, کہ کبھی ڈیفالٹرز تب بھی تھے, اب بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں, نظام کے ایک وہ ہلکا سا جو ہے لگتا ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فیض صاحب نے وفات سے پہلے ایک غزل لکھی تھی اور اس کا ایک شعر تھا, اس کا جو مطلع تھا کہ گو سب کو بہم ساغر و بادہ تو نہیں تھا, یہ شہر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا. بالکل یہ گریجولی ہوا ہے. اور میری نسل کی بدنصیبی سمجھ لیں کہ ہم نے 77 سے یہ گراوٹ دیکھی ہے. اس ملک کی اکانومی کو لکویڈیٹ کیا گیا 77 کے بعد جب مارشل لا لگا, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد. اس کے اثاثوں کو اونے پونوں میں بیچا گیا. ارب ہا روپے کے بینک تھے جو ٹکے ٹوکری بک گئے. ایک ایسا بینک بھی بکا کہ جس کے اندر جتنا فرنیچر پڑا ہوا تھا, جتنی اس کی قیمت تھی, اس سے بھی کم پیسے ایک ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے فرنٹ مین نے خرید لیا. اب میں نام نہیں لیتا ان کا, ٹھیک ہے, انہیں مجھے بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے سر. نہیں چلیں کوئی نہیں, آپ کا نیا پوڈ کاسٹ ہے, کہیں یہیں نہ رک جائے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہولی ہولی یہ سارے بیروپیے نوسرباز صافت میں پہلے بھی تھے مگر اتنی تعداد میں نہیں تھے. اور پھر یہ کہ ہمارے بارے میں یہ کیا کہتے تھے, مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے یار, یہ تو نہ رشوت لیتے ہیں نہ پیسے لیتے ہیں نہ کوئی اور کر. تو وی ور یو نو بیسیکلی کیا کہتے ہیں, چلڈرن آف دی لیسر گاڈ. پھر ہم نے پوری بربادی دیکھی. پھر ہم نے 33 نمبر ویگن سے چرمی تھیلا پکڑے ہوئے جو صافی اترتا تھا اس کو ہم نے پہلے ہونڈا 70 سے نکل کے گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھا. پھر ان کی کوٹھیاں دیکھی, پھر ان کے مال دیکھے, تو پھر منع. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ٹکے کے ملک کے سامنے ہم بیگنگ باؤل لے کے جاتے ہیں اور جوتے کھا کے آ جاتے ہیں. اور ہمارا پرائم منسٹر کیا کہتا ہے, ہم بھکاری ہیں. میں نے پہلا بھکاری دیکھا جو ذاتی طور پر کھرب پتی ہے, لیکن ملک بھکاری ہے. تو یہ گریجولی ہوا. 70 کی دہائی سے آپ نے کئی حکومتیں بنتی اور گرتی دیکھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی کوئی حکومت تھی جو شاید ملک کا کچھ بھلا کر سکتی تھی؟ دیکھو یار, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں سب سے زیادہ اصلاحات جو ہیں عوام کے مفادات میں ہوئی تھی. اب اس کی وہ نیشنلائزیشن کی بات کرتے ہیں جو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی. آپ کا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بھی بات کروں. ایجوکیشن فری کی اس نے, ہیلتھ فری کیا. اور 1973 کا بجٹ جو دیا تھا انہوں نے, کیا نام تھا بھلا سا یار, جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے, ابھی یاد آ جائے گا, اس میں 40% جو ہے وہ عوام کے لیے رکھا گیا تھا. صحت,
پھر یہ جنیرک دوائیاں ختم کر دی گئیں, دوائیوں کی قیمتیں نیچے آ گئیں. تو پاکستان کی تاریخ میں عوام اور غریب آدمی کے مفاد میں جو سب سے بڑی اصلاحات تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی. سر آپ نے نیشنلائزیشن کی بات کی, اب آج کل پھر سے پرائیویٹائزیشن کی بات بہت چل رہی ہے, تو پرائیویٹائزیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا پچھلے 30 سال سے یہ خیال ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا ہوکس تھا, لوٹ مار کا ایک طریقہ تھا. انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ہم اثاثے بیچ کے اس ملک کا قرض اتاریں گے, اثاثے سارے بک گئے اور قرضہ جو ہے $130 بلین پہ پہنچ گیا. کیوں نہیں ہوا وہ؟ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مثال کے طور پہ یہ اسٹیل مل فائدے میں چل رہی تھی, اور جنرل کیا نام ہے, جنرل قیوم جو اب کل مسلم لیگ نون میں ہے, وہ جب چلا رہے تھے اس نے آخری پرافٹ کو 7-8 ارب روپے کا پوسٹ کیا تھا. یہ کرتے کیا ہیں وارداتی اور فراڈی ہے. پہلے یہ ایک ملک کے اثاثے کو نقصان میں دھکیلتے ہیں, نقصان میں دھکیلنے کے بعد ان کا فرنٹ مین آ جاتا ہے, اور فرنٹ مین کہتا ہے جو آپ کو تو 500 ارب روپے کا تو پہلی ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر, تو 2 روپے ایک بینک 10 روپے کا بکا ہے, پتا آپ کو؟ یہ کون سا یہ مجھے یاد آ جائے گا, میں اس کا نام بعد میں بتا دوں گا. 10 روپے انہوں نے کہا جی اس پہ تو لائبلٹی بڑی ہے, اے لو 10 روپے, 1 روپیہ دے دو. چلو جی ہم تو بڑا احسان عظیم کر رہے ہیں, آپ سے اثاثے لے رہے ہیں. اب یہ اسٹیل مل جو ہے سب کی نظریں لگی ہیں اس پہ, 1000 ایکڑ زمین ہے اس کی, ارب روپے کی زمین ہے, اس کی اپنی جیٹی ہے, اس کی جو بندرگاہ سے ڈائریکٹ اس کی پٹڑی ہے, ٹرین آتی ہے, اس کا اپنا بجلی گھر ہے. یہ آج بھی چل سکتا ہے, مگر نہیں, وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانی ہیں ہم نے توڑ بن کے. تو یہ انہوں نے یہ لکویڈیٹرز ہیں, انہوں نے پولیٹیکل اکانومی کی ابھی بات ہم لوگ کر رہے تھے, تو پولیٹیکل اکانومی کی جب بات ہو تو کنفلکٹنگ انٹرسٹ ایک بڑی ضروری چیز ہے جو نظر آتی ہے. اس کے اندر سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2008 کے بعد سے کم از کم بہت زیادہ پولیٹیکل میل پریکٹس نہیں آپ کو نظر آتی ہے سب کے اندر, مینیپولیشن بہت زیادہ پولیٹیکل اینڈ پہ؟ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ 1977 سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور 1977 میں ایک بالکل وارداتیے جو ہیں ان کو اندر کیا گیا, میڈیا میں ان کی شخصیات کو تعمیر کیا گیا. مختلف, میں اس وقت اس اخبار میں موجود تھا جس کے مالک کو آ کے یہاں کے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر پنجاب کے تھے, انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ فلاں آدمی آپ کے CM ہوں گے اگلے, تو آپ بھی ان کی خدمت خاطر کر لیں, وہ بھی آپ کا بھی, اس جو لوگ جاننے والے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے پاکستان کی بربادی کو اگر میں اللہ کرنا برباد کرے اس کو, مگر یہ جس حالت پہ پہنچا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح اس ملک کے بااثر طاقتور لوگوں نے تاریخ کا رخ اپنے مفاد میں موڑنے کے لیے جو واردات اور کرائم کیے ہیں, اس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے. سر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ویسٹرن ایجنڈا بھی تھا کہ پاکستان کو اس طرح سے پیرالائز کیا جائے, پاکستان کی فائنینشیل اسٹیٹس کو. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ویسٹ زیادہ ذمہ دار تھا, ویسٹرن پالیسیز زیادہ ذمہ دار تھیں, یا پاکستان کی اپنی لیڈرشپ؟ مجھے یہ بتائیں, ہم نے 23 پروگرام کیا IMF کے, ایک کیا انڈیا نے, غالباً کون تھے ان کے پرائم منسٹر بھی بعد میں بنے ہوئے وزیر, انہوں نے دوبارہ لبرلائزیشن کے قریب انہوں نے نہیں کیا. تو آج اس کے $550 بلین کے ان کے فارن ایکسچینج ریزرو پڑے. غریب آدمی کا برا حال ہے. یہ کبھی آپ سے دوبارہ میں بات کروں گا, یہاں کے گروتھ ریٹ کا غریب آدمی کی ویلفیئر سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا, یہ بلکہ رشتہ معکوس ہے کہ گروتھ ریٹ اوپر جا رہا ہے, انڈیا کا گروتھ ریٹ اوپر جا رہا ہے, اور 45 سالہ بے روزگاری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اس وقت انڈیا کے ایک 5ویں نمبر کی اکانومی بن گئی ہے, 80 کروڑ لوگ وہ ذلت اور غلاظت میں رہ رہے ہیں. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, کسی بھی اس پہ بات کر لیں گے تو. لیکن یہ ہماری جو بربادی ہے یہ گریجولی ہوئی ہے. اچھا سر, یہ جو جس طرح سے ابھی ہم فائنانس کی اور اکانومی کی بات کر رہے ہیں, تو بہت سی فیک نیوز وغیرہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ اسپیشلی. تو سر فیک نیوز یا سینسیشنلزم کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے ایز اے سینئر جرنلسٹ؟ دیکھو, چونکہ میں ایک پرانا اولڈ ٹائمر, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میرے پاس خبر آتی ہے میں سب سے پہلے اس کے سورس کے پاس جاتا ہوں. یہ AP کی ہے, یہ رائٹر کی ہے, یہ AFP کی ہے, یا کسی رپورٹر کی ہے. جس خبر کا سورس آپ اسرٹن نہ کر سکیں اس پہ بلیو نہ کریں. کوئی سٹوری کو اون کرے نا, کوئی رپورٹر اون کر لے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے بہرحال یہاں پہ. اب دیکھو نا یار, اب ہر پارٹی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, سچ جھوٹ جو بھی اپنے مفاد میں ہے وہ کرتے چلے جاؤ. تو اس لیے اب یہ زیادہ گند پڑ گیا ہے. سوشل میڈیا کی جہاں بلیسنگز بھی ہیں اس میں تھوڑی بہت یہ چیزیں بھی آئی ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو ختم کر دے گا جس طرح الیکٹرانک نے پرنٹ کو کیا؟ اگر الیکٹرانک میڈیا کو فیئر طریقے سے رپورٹنگ نہ کرنے دے گی, اور وہ لوگ پھر آج زیادہ سے زیادہ اعتبار لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ریلائی کر رہے ہیں. وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی تھوڑے ہاتھ پیر بندے رہے ہیں. تو سر سوشل میڈیا پہ آپ کو لگتا ہے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کوئی فیک نیوز کی جب بات آتی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن دیکھو ٹیکنالوجی جو ہے نا, مثال جب انٹرنیٹ بنا تھا, یہ انٹرنیٹ امریکہ نے بنایا تھا, اور میرے خیال میں بہت پہلے بنا لیا تھا, شاید 70s میں, آپ نے صحیح نہیں پتا, لیکن 90 میں لے کے آئے. انہیں اندازہ تھا کہ یہ انٹرنیٹ کیا کر دے گا. آج تحریکیں انٹرنیٹ پہ بن جاتی ہیں, لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں.
اور جڑ کے جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے بھی ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں ٹیکنالوجی جو ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے عہد میں قدم رکھ چکے ہیں کہ جس میں جو پیپلز ریوولٹ ہے آل اوور دی ورلڈ وہ اب آپ کو نظر آئے گا. سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی ریوولٹ ہوگا؟ پاکستان میں ریوولٹ کی بات تو نہیں کرتا, لیکن جو میں 2-3 ایک جو واقعہ ہم نے کل دیکھا, آپ دیکھیں نا جو جلسہ ہوا ہے, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے کم لوگ وہاں آئیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح پہلے ہمارے استاد کہتے تھے کہ عوام اس ملک کے سو کالڈ دانشوروں سے 1000 سال آگے سوچ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت اویئر ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں. سر اس وقت یہ جو آپ نے بات کی اویئرنیس کی, اس وقت ہمیں کافی جگہوں پر نظر آ رہا ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس شروع ہو گئی ہے, لوگوں نے اپنے بجلی کے بل جمع کرانے سے انکار کر دیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے, یہ سول ڈس اوبیڈینس کسی پارٹی لیڈر نے تو نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ میری جیب میں پیسے ہی نہیں ہے تو میں بل کہاں سے دوں گا, کیونکہ میں نے بل میں کک بیک کی قسط بھی دینی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1994 سے لے کر اب تک کے سارے معاہدے پبلک کرو, وہاں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسی صاحب ہوں, کوئی اور ہوں, انہیں کھول کے دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا واردات ہوئی. سر آپ کو نہیں لگتا یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی ایک ایسی کیمپین چل رہی ہے؟ دیکھیں اس کو ہمیں بہت سیریسلی لینا چاہیے, اور وہاں پہ جو ہے جو خبریں آ رہی ہیں زیادہ ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس کو سیریسلی اس لیے لیں کہ ایک تو پوری دنیا کی وہاں نظریں ہوتی ہیں, خاص طور پر انڈیا کی وہاں نظریں ہوتی ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو ویلفیئر ایجنڈا ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو چاہے وہ دوسرے علاقے ہوں, ورنہ حالات ہر جگہ پھر اسی طرح ہو جائیں گے. سر اس وقت تو جو سچویشن نظر آ رہی ہے, مطلب ہم بھی جرنلسٹ ہیں, ہم جونیئر جرنلسٹ ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, مگر سب میرے خیال سے اس بات پہ اگری کر سکتے ہیں کہ اب وہ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ رائزنگ فرام دا ایشز, اب تو صرف وہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایشز تک تو ہمیں ہمارے حکمرانوں نے پہنچا دیا ہے. ان حالات کے ہوتے ہوئے آپ, اٹ مائٹ بی اے کلیشے کوسچن, بٹ آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ آگے کون لیڈرشپ سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیے یار, بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ایک موومنٹ ورلڈ جو ہے, ایک تو ریسیشن آ گیا, 2007 کا ریسیشن آیا, وہ ابھی گیا نہیں تھا, 2020 کا 2020 کا گیا نہیں تو اب یہ آ گیا. اور اس وقت جو سب سے ڈینجرس بات ہے ورلڈ اکانومی کے لیے, کبھی آپ نے اکانومی پہ بات کی تو اس وقت ہٹ ہو گئی ہے چائنا کی اکانومی. چائنا کی پراپرٹی بیٹھ گئی ہے, ایور گراندے نے اپنی بینکرپسی فائل کر دی, اور یاد رکھیے کنسٹرکشن اور پراپرٹی جو ہے وہ 25% ہے GDP کا چائنا کا. تو یہ ایک بہت دنیا کے لیے بہت بری گلوبلی تو اس وقت سر امریکہ میں ریکارڈ ہائی اس وقت انٹرسٹ ریٹ وغیرہ چلا گیا, وہ تو ہر طرف ہی آپ کو یہ حالات نظر آ رہے ہیں. بٹ اگین پاکستان جو کہ ان سارے ممالک پہ ڈپینڈنٹ ہے, آپ پاکستان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ کس کو آپ کو لگتا ہے کہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو اب پاکستان کو؟ اس وقت تو مجھے کوئی سامنے لیڈر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جسے اندازہ بھی ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مثلا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ 17-18 بلین ڈالر مانگنے پڑتے ہیں تو 17-18 بلین ڈالر تو آپ کی اشرافیہ کھاتی ہے UNDP کی رپورٹ کے مطابق. کیوں نہیں وہ روکتے؟ یہ ان کے پرکس کیوں نہیں آپ روکتے؟ اگلے دن میں یہ پرائم منسٹر صاحب جو ابھی تشریف لے کے گئے ہیں, انہوں نے 5-5 ہزار کیا ہوتی ہے CC کی گاڑیاں جو ہے بغیر امپورٹ کی کس کو اجازت دی؟ یہ کیا واردات ہیں؟ اب ہم ان للے تللوں کے جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے, ہم اب ہمارے پاس ایک ٹکا نہیں ہے, کیا کرو گے آپ؟ یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے, ایک بلیک ہول ہے ڈیفیسٹ کا, اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ تو آپ کو یہاں پر جو مقتدر طبقات ہیں ان پہ یہ ابھی کہہ رہے ہو 50,000 روپے پر ٹیکس لگاؤ, لوگ آگے جوتے ماریں گے تمہیں. 50,000 روپے میں زندگی بسر کرنے کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ مڈل کلاس کی جس نے 15,000 کرایہ دینا ہے, 15,000 اس نے بجلی کا بل دینا ہے, بچوں کی فیسیں دینی ہے, عقل گھاس کھانے چلی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے بچوں کی فیسیں تو میں دیتا ہوں اور آپ دیتے ہیں, ان کی بجلی کا بل میں اور آپ دیتے ہیں, ان کی گاڑی کا پیٹرول میں اور آپ ڈلواتے ہیں. یاد ہے فواد چوہدری صاحب میرا دوست ہے, جب تھے وزیر تو کیا کہتے تھے, آپ کو نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے, تو آپ کی کیبنٹ کو تنخواہیں دینا میرا کام ہے. آپ کے بچوں کی فیس اور جا کے جو تم علاج کراتے ہو باہر وہ اس کے پیسے جو ریاست دیتی ہے میرے ٹیکسز سے, مائنڈ اٹ 80% ٹیکس آپ کا انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آتا ہے, خاص طور پر یہ جو آپ GST وغیرہ لگایا ہوا ہم پیسے دیتے ہیں, یہ تو ٹیکس ہی نہیں دیتے. تو اس لیے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کام چلے گا نہیں, اب پارٹی اس طرح چل نہیں سکتی. کمنگ بیک ٹو سر روٹن ٹو دا کور ہی پھر تو سسٹم نظر آتا ہے کہ اتنے مسائل ہیں, اب ان کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا, پھر آگے بڑھنے کا سوچنا پڑے گا. بٹ ڈسپائٹ دیٹ الیکشن تو ہوگا, اور جب الیکشن ہوگا تو آپ اگلا پرائم منسٹر کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یار, میں یہ بڑی ان پاپولر رائے دینے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے فی الحال الیکشن نظر نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں ان ایجنڈوں پر الیکشن بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. اور جو الیکشن ہوگا پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی, پھر یہ ہوئے پھر وہ ہوگا, یہ سارے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈائلیکٹکس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ سیاسی طور پر استحکام ہوگا تو معیشت ہوتی ہے بنیاد میں, اس کے اوپر آپ کے سیاست کا انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. اگر معیشت کی بنیاد میں زلزلے ہوں تو پھر اوپر بھی زلزلے آتے ہیں. معیشت کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, مگر مجھے کوئی بندہ نہیں لگ رہا اسحاق ڈار لے دے کہ وہی
وہی مطلب ہے کہ آ جاتے ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں جو زیادہ تنخواہ ہم سے لیتے ہیں, ملازمت جو ہے وہ باہر کی کرتے ہیں. وہ رضا باکر صاحب آئے تھے مصر کا بیڑا غرق کر کے, انہوں نے ہم نے ان کو اسٹیٹ بینک میں لگا دیا. تو سب سے پہلے یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کی اکنامک ساورنٹی عالمی ادارے لے چکے ہیں, ان سے ہمیں بازیاب کروانی ہے. کون کروائے گا؟ کوئی ہے مائیکل ہال؟ کیونکہ جب یہ بازیاب کروائیں گے تو انہیں یاد آ جاتا ہے میرا تو اکاؤنٹ ہی جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے, میری تو رانچز ہیں وہاں پر, میرے تو اثاثے ہیں. تو یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس سے بیانڈ ہے ہمارا سلوشن. تو سر آپ مگر پرائم منسٹر کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھو یار اس حالات میں تو میں جس کو بھی دیکھتا ہوں مجھے اس پہ رحم آتا ہے کیونکہ جو اب اس میں کوئی ذی شعور آدمی تو پرائم منسٹر بننے کی کوشش نہیں کرے گا جنرل جو ہے. لیکن یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دی ایشوز آف ہوز پرائم منسٹر. ایشو یہ ہے کہ کیا ہم سیریسلی آؤٹ آف دی باکس کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. ہم اس نظام میں جو ہے تبدیلی کر کے اس کے جو بے شمار لیکیجز ہیں, ایک پیپلز پارٹی کے دور میں ایک تھے اسٹیٹ بینک کے گورنر, وہ کہتے تھے $25 ملین ڈیلی پاکستان کی ایئرپورٹوں سے چوری ہوتا ہے. اب بتائیں. وہ تو سر رپورٹس ابھی بھی آ رہی ہیں کہ کتنا ڈالر جو ہے وہ اسمگل آؤٹ ہوا ہے پاکستان سے. بٹ خیر اب ان چیزوں کے بارے میں ہمارا تو کوئی ایسی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. امید ہی کر سکتے ہیں جو بھی حکمران آئیں وہ ہمارے لیے کچھ بہتری سوچ کے آئیں. سر ٹو ریپ اٹ اپ, آپ پاکستان کو 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہاں دیکھتا ہوں, مگر میری ایک دعا ہے کہ جہاں میں اسے آج دیکھ رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ یہ وہاں ہو, یہ وہاں سے پیچھے جائے. اور سر 10 سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سعید قاضی کو یار I don't know whether I am going to survive. I'm 62 and half, so I don't know I'm whether going to live up till that time. لیکن یہ ہے کہ مجھے جیلانی کامران صاحب کا مصرع یاد آتا ہے کہ میرا ملک نسلوں کی خوشبو میں زندہ رہے, میں رہوں نہ رہوں. تو میں آئی ایم انکریجبل آپٹیمسٹ, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک چیز بہت اچھی ہو رہی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں لوگ اپنے لافل احتجاج کر رہے ہیں, فیکٹریوں کے باہر کھڑے ہیں جن تنخواہوں کے لیے, جس کو ہم میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا, تو یہ ڈاٹس کسی وقت بھی جو ہیں یہ فل ان ہو سکتے ہیں. سر اس بات کا تو مجھے آج آپ سے ڈسکشن کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت پوئٹک قسم کے شخص ہیں. نہیں پوئٹری تو ظاہر میں لٹریچر سے وہ کنیکشن بن جاتا ہے. سر میوزک وغیرہ کا بھی ہم نے سنا ہے آپ کو شوق ہے؟ یار سننے کی حد تک بہت شوق تھا, اور میں نے سنا بھی بلکہ سیکھا بھی. میری ایک کولیگ ہوتی تھی تو سنانا پڑے گا. نہیں سر, میرا جو سیکھنے کا معاملہ تھا وہ کیا تھا, وہ اس زمانے میں ایک عجیب عید تھا کہ میوزک کو سننے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کلاسیکل سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ راگ ایمن کون سا ہے, یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شیو رنجنی جو مجھے بہت پسند ہے وہ کیا راگ ہے. تو وہ سنویا تھا, میں گویا نہیں تھا. سر پھر بھی I don't want to destroy. چلیں سر, on that note, thank you so much for your time today. It was lovely talking to you, اور ہوپفلی کسی اور ایپیسوڈ میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت باتیں کریں گے انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جی ویورز, ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو پر اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اگلا سیلیبریٹی ہمارے پوڈ کاسٹ شو میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں ہم ان سے کیا سوالات پوچھیے, اور آخر میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور GNN کو لائک اور سبسکرائب کریں.